قادریت کا رنگ کیا ہے اور قادریت کی شان کیا ہے۔ دیکھو سرکار غوث الاعظم دستگیر کے دور میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے بڑے مرید تھے، بہت مرید تھے ان کے، اور ان کے بے شمار مریدین تھے۔ ایک دن محفل سجی ہوئی تھی، پیران نظام کی محفل سجتی ہے، حضرت شیخ عبد الرحمن کی محفل بھی سجی ہوئی تھی۔ پیر صاحب نے مریدوں کی محفل میں ایک بات کہہ دی، اس وقت ولیوں کے درمیان میرا مقام ایسے ہے جیسے پرندوں کے درمیان عقاب کا، شاہین کا، ایگل کا مقام ہوتا ہے۔ چونکہ یہ پرندوں کا سردار کہلاتا ہے جس کو ہم باز کہتے ہیں، عقاب کہتے ہیں، شاہین کہتے ہیں، کئی لوگ اس کو ایگل کہتے ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں۔ یہ پرندوں کا سردار ہے، اس کی اونچی بہت اڑان ہے، یہ پرندہ بڑا باغیرت ہے۔ غوث پاک کا ظاہری دور ہے۔ شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے کہا میرا مقام ولیوں میں ایسا ہے جیسے باز پرندوں میں۔ اب یہ جو باز ہے پرندوں کا سردار، اس کی خصوصیت ہے کہ یہ بہت اونچا اڑتا ہے، یہ باز بہت اونچا اڑتا ہے اور بہت اونچا اڑ کر کے بہت گہری نظر رکھتا ہے شکار پر، اس کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے۔ دوسرا یہ اتنا باغیرت ہے کہ یہ کسی کا شکار کیا ہوا شکار کبھی نہیں کھاتا، یہ کبھی بچا کچا ہوا نہیں کھاتا، یہ ہمیشہ خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے بھی جوانوں کو، مسلمان جوانوں کو جب مخاطب کیا ہے تو باز کہہ کر مخاطب کیا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو باز کی شان ہے وہ بچا کچا کسی کا نہیں کھاتا، وہ خود شکار کرتا ہے۔ اور تیسری بات اس کی یہ ہوتی ہے وہ کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، اس کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا، وہ چٹانوں پر گزارا کرتا ہے۔ تو بڑی شان ہے اس کی پرندوں میں۔ تو انہوں نے تمثیلاً لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا میں ولیوں میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں باز۔ ایک قادری بیٹھا ہوا تھا محفل میں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ غوث پاک کے مرید تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی گدڑی جو چادر اوڑے تھے اس کو پھینک دیا، فرمایا پیر صاحب آؤ کشتی کرو، آپ باز ہو نا ولیوں میں، آؤ ہم سے لڑو، کشتی کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے پیر صاحب سے کوئی محفل میں کہے، میں تقریر ہی کر رہا ہوں، کوئی بیچارہ ٹوک دے تو اس کی شامت نہ آ جائے گی؟ گنڈا گردی کا تو دور ہی ہے نا، اتنا ظرف کس میں ہوتا ہے کہ کسی کو ٹوک دیا جائے وہ صبر کر لے؟ تو محفل اپنی ہے، لوگ اپنے ہیں، عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ ایک بندہ کھڑا ہوا، قادریوں میں خوف نہیں ہوتا، یہ بات خاص ہے، لیکن کوئی سچا قادری بنے، کوئی قادری سچا بنے، اس میں خوف نہیں ہوتا، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف، لا تخف کا فرمان جس کے لیے ہے پھر وہاں تخف کیسا، وہاں خوف کیسا؟ مریدی لا تخف، مریدی، مریدی میرے مرید، یا نسبتی لگا کر کے بات ہو رہی، میرے مرید، مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید گھبرانا نہیں، میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے قادریوں کو خوف نہیں ہوتا۔ وہ قادری کھڑا ہو گیا، کہا پیر صاحب شیخ عبد الرحمن جی آئیے ہم سے مقابلہ کریں۔ مریدین اس کو تکنے لگے، وہ واقعی پیر صاحب تھے، پیر روشن ضمیر تھے، وہ واقعی اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا اس کو مت چھیڑنا، اس کو مت چھیڑنا، اس کے ایک ایک بال سے میں نور پھوٹتا دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو غوث پاک سے منسوب ہو جائے ان کے مرتبے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ صرف سلسلے والے لوگ کمزور نہیں ہوتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ اس کو مت چھیڑو، میں اس کے ہر بال سے نور پھوٹتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بڑے مضبوط پیر کا مرید ہے، یہ بہت مضبوط پیر کا مرید ہے بھائی، یہ اس کے ہر بال سے نور، قادری بن جائے تو ہر بال سے نور پھوٹے، ہر بال، بڑی برکت ہوتی ہے سلسلے کی۔ بیچاروں کو جن کو کوئی سلسلہ ہی نصیب نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر نور کائے کا یہ، ارے نبی نور نہیں سمجھتے نبی کو،
सिलसिले में मुरीद हो जाओ तो बाल बाल से नूर छनता है, लेकिन देखने वाला अब्दुर्रहमान तफसोंजी जैसा होना चाहिए, जिनको चश्मे के बगैर किताब के हुरूफ नजर नहीं आते, वो कादरियों के बालों का नूर क्या देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। किताबों के लिए आंखों का नूर चाहिए और नूर कादरियत के लिए दिलों का मुनव्वर होना। होगा इसके बाल बाल से नूर फूट रहा है, ये बड़े मजबूत पीर का मुरीद है, इसको छेड़ो मत। कभी वो गुदड़ी ओढ़ लो, आप छोड़ दीजिए। आप हमें बाज नहीं मानते, न माने, लेकिन आप बताएं ये गुदड़ी का, हम एक बार जो गुदड़ी फेंक देते हैं ना, फिर वो नहीं ओढ़ते। और फिर कहा कि अब क्या होगा उसके लिए, का दूसरे की भी कबूल नहीं करेंगे। का फिर चादर तोड़ लो। उन्होंने कहा अपनी बीवी से वही खड़े खड़े, भाई जरा मेरी चादर देना। क्या बात है, नहीं मेरी चादर देना। ये महफिल में बीवी दूसरे मुल्क में, और बीवी की शान ये थी उस कादरी की कि वहां से चादर बढ़ाई और इन्होंने यहां से चादर वसूल फरमा ली। ये सिलसिले की बरकत हो, तो सिलसिले की क्या बरकत होती, सिलसिला हो तो बरकत होती, जिनके सिलसिले ही नहीं होते। कुरान कहता है कूनु मा सादिकीन, अल्लाह के सच्चे बंदों से जुड़ो, सच्चे बंदों से जुड़ो। सच्चाई की पहली दलील यह है कि अकीदा सच्चा हो। लोग कहते हैं सच बोलने वालों से जुड़ो, अरे जिनकी अकीदे ही सच ना, वो सच जबान से क्या सच बोलेंगे। पहली शर्त है अकीदा सच्चा, उससे जुड़ो। फिर जबान का भी सच्चा, उससे जुड़ो। फिर किरदार का भी सच्चा, उससे जुड़ो। फिर उसका सिलसिला भी सच्चा, उससे जुड़ो। चादर बड़ा इन्होंने वसूल की, कहा भाई तू बहुत बड़े पीर का मुरीद है। कहा मैं तो बड़े पीर का ही मुरीद हूं ना, मेरा पीर ही बड़ा है। सुनियो, मैं आपको नसीहत करता हूं, सब पीर का एहतराम करना, लेकिन अपने पीर को सबसे बड़ा पीर मानना। ये भी आपसे कह दूं, बरकतें तभी नसीब होती है। और अगर कोई अपने पीर को सबसे बड़ा पीर माने तो दूसरा एतराज नहीं करना। आजकल मसला ये हो गया है कि अपने पीर को बड़ा मानो, टेंशन नहीं है, दूसरे की तौहीन मत करो, सबका एहतराम करो। जैसे अपने बाप को बाप मानते लेकिन दूसरे के बाप की बेअदबी नहीं कर सकते। हर एक के बाप की आपको ताजीम करनी होगी, तब बरकतें मिलती है। तो अपने पीर को बड़ा पीर मानो। आपका पीर बड़ा समझा तभी तो मुरीद हुए ना, किसी और को बड़ा समझते तब उसके पास जाते ना, इसके पास आए, मतलब कि बड़ा यही है। और जब तक बड़ा मानोगे नहीं, बरकतें नसीब नहीं होगी। सबसे मिलो, सबका एहतराम करो, सबकी ताजीम करो, लेकिन अपने पीर से अपनी निस्बतें मजबूत रखो। मेरा पीर बड़ा ही है। कहा कौन है? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहा भाई मैं तो कुर्बे रिसालत और मकाम हुजूरी में आता जाता हूँ, सुबह शाम आता जाता हूँ। तुम्हारा पीर इतना बड़ा है कि तुम्हें मुनव्वर कर दिया, लेकिन कभी मुझे नजर नहीं आया तुम्हारे पीर साहब हुजूर की महफिल में कभी दिखे नहीं। इसका मतलब हुजूर की महफिल भी कोई सजती है और वहां वलियों का आना जाना होता है। तो कहा कि मैं तो आता जाता रहता हूं, मैंने तुम्हारे पीर को कभी मैं नहीं देखा। कहा कि ये तो अब वो पीर साहब ही बताएंगे। मैं थोड़ा सा बीच बीच में अपनी तरफ से कुछ तशरीहात भी करते चलूं। ये मैं तो नहीं बता सकता कि आप आते जाते थे तो मिले क्यों नहीं। कि भाई एक बात है आपको बताऊं, अगर कोई मोहल्ले में नमाजी आदमी हो, जैसे इस्लामपुरे को ले लें, इस्लामपुरे वाले में कोई नमाजी हो, नमाज अखाड़ा मस्जिद में पढ़ता है, और कभी तो आते जाते नमाजी से मुलाकात तो होगी ना, है? आते जाते नहीं होगी, मस्जिद के अंदर तो होगी। कोई बंदे को कभी ना आते देखा, ना जाते देखा, ना कभी मस्जिद में देखा, ये बहुत बड़े नमाजी है, तो कहा भाई कभी तो देखा नहीं, हम तो बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर। मदीना मस्जिद में पढ़े, ना कभी आते देखा ना कभी जाते देखा। ये मस्जिद या रसूलुल्लाह में पढ़े, ना कभी आते देखा ना कभी जाते। अरे अगर कम अज कम नमाजी होते तो कभी आते मिलते, कभी जाते मिलते, ना आते मिलते ना जाते मिलते, तो मस्जिद के अंदर मिलते। तुम्हारे पीर साहब तो कहीं मिलते ही नहीं। कहा कि भाई वो तो पीर साहब बताएं। कहा एक काम करो, उन्होंने अपने कुछ मुरीदों को चुना, शेख अब्दुल रहमान ने चुना, और चुनने के बाद कहा भाई जाओ बगदाद जाओ और इनके पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहो। कहा वो मेरे पीर सही में बाज अशब है, बाज अशब वलियों में बाज वही है। और उन्होंने खुद कहा अनल बाजी व अशब कुल्ला शेखिन, कि मैं सारे वलियों में बाज अशब हूं, कि मैं बाज हूं बाज। अल्लाह अकबर। तो कहा वही बाज हैं, बाज तो मेरा पीर है।
تو کہا کہ بھئی چل لوگ جاؤ اور جا کر ان سے کہنا کہ ہمارے پیر صاحب نے سلام کہا. ادھر سے یہ نکلے وہاں سے غوث پاک نے بغداد میں اپنے مریدوں کو کہا بھئی تم جلدی جاؤ یہاں سے, اور وہاں یہ سب باتیں ہو رہی, ان سے جا کر کہنا کہ شیخ عبد الرحمن کہتے نہ آتے ملے نہ جاتے ملے, ان سے کہنا آتے جاتے کیا ملتے, آتے جاتے کیا ملتے, یہ بتاؤ فلاں دن آپ کو فلاں خلعت ملی تھی, فلاں دن آپ کو فلاں خلعت ملی تھی, اس پہ قل اللہ لکھا ہوا تھا, کسی گورے گورے خوبصورت ہاتھوں نے دیا تھا, آپ کو پہنایا گیا تھا, فرشتے بھی موجود تھے. ان سے کہنا جب وہ کہہ دے کہ ہاں تو کہنا کس نے دیا تھا, وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں, ہاتھ دیکھے تھے ذات نہیں دیکھی تھی, ہاتھ نہیں دیکھے, ہاتھ دیکھے تھے ذات نہیں دیکھی تھی. تو جب وہ کہیں گے کہ ہاتھ دیکھے تھے ذات نہیں دیکھی تھی, کہنا پہنانے والا کوئی اور نہ تھا, وہی ہمارا پیر عبد القادر جیلانی تھے. ارے جو در پہ کھڑے ہو وہ گھر والوں کو کیا دیکھ سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا, جو آئے جائے وہ اسی نے وہی نظر آئے گا, جو جلووں میں ہمیشہ گم رہتا ہو پھر وہ کیسے نظر آئے گا. اور بات یہ ہے کہ اللہ اکبر, غوث پاک کہتے جا کے کہہ دینا کہ تم در پہ رہتے ہو اور ہم مخدا مقام کے جلووں میں گم رہتے ہیں. یہ غوث پاک ہے. اب آئیے آج ہم اولیاء اللہ کی شان اور نشان دونوں پر گفتگو کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی شان تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے, اور پھر وہ بھی بڑے پیر صاحب سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان ان کو عطا فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے, ہم جب چاہتے اپنی طرف کر لیتے ہیں اور جب چاہتے اپنی طرف سے پھیر دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اوروں کے لیے بھی اگر محبت پیدا کرنا چاہیں تو پھر ہم لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں. چنانچہ بہجت الاسرار شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ سرکار پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر جو ہے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے اپنے ایک مرید کے ساتھ جامع مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. جیسے باپ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے اس وقت تو مرید ساتھ میں تھا. انہوں نے وہ منظر کیا دیکھا کہ کوئی غوث پاک کو جو ہے وہ سلام کرتا ہے اور دور ہی سے نکل جاتا ہے. وہ سلام کرتا ہے, سرکار جواب دیتے ہیں, وہ دور سے نکل جاتا ہے. ادھر مرید نے سوچا واہ بھائی, سرکار غوث پاک کا حال تو یہ تھا کہ اگر غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ راستہ چلتے ہیں تو راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے, اتنی بھیڑ آتی ہے کہ دھکم دھکی ہو جاتی ہے. لیکن آج کیا حال ہے, غوث پاک کے قریب کوئی آتا ہی نہیں, کوئی مصافحہ کرتا ہی نہیں. بس یہی دل میں خیال آنا تھا, اللہ اکبر, میرے مرشد غوث پاک نے مسکرایا اور اس کے بعد خلق کا ایسا ہجوم آیا کہ وہ جو مرید قریب چل رہا تھا لوگوں نے اس کو دھکے دیے, دھکے کھا کر کے وہ دور چلا گیا اور بھیڑ نے حضور غوث پاک کو گھیر لیا. اب اس مرید نے سوچا اللہ وہی پوزیشن پہلے کی بہتر تھی کہ کم سے کم میں قریب تو تھا, بس یہ سوچنا تھا کہ بھیڑ چھٹتی چلی گئی, وہ مرید قریب آ گیا. پھر غوث پاک نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو, قریب کرنا بھی جانتے ہیں دور کرنا بھی جانتے ہیں. لوگوں کے دلوں کو قدرت نے ہماری مٹھی میں دے دیا ہے, لوگوں کے قلوب کو قدرت نے ہماری مٹھی میں دے دیا ہے. جب چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں اپنی طرف سے غافل کر دیتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اگر آج کوئی تکبر سے یہ کہتا ہے ہم تو یا غوث نہیں کہتے, ان سے کہہ دو کہ دل تو ان کی مٹھی میں ہے, جس کو اجازت ہوتی ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں, جن کو اجازت نہیں ہوتی وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ تو کرم کی باتیں ہیں, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آخری مناسبت بیان کر کے بات ختم کرتا. دیکھنا, بیت المقدس اہل کتاب کے قبضے میں تھا. پہلی مرتبہ آزاد ان کو ان لوگوں نے کرایا جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے تھے. تھک گئے آپ, جو حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ بیت المقدس کو آزاد کراتے ہیں. کب؟ دور فاروقی میں. ٹھیک, کون ہے آزاد کرانے والوں میں؟ خالد بن ولید, ابو عبیدہ ابن الجراح وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ٹھیک,
پہلی بار بیت المقدس کو فتح کیا جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. دوسری بار بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا جنہوں نے سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کی. ادھر ان کے تربیت یافتہ بیت المقدس آزاد کراتے ہیں, ادھر ان کے تربیت یافتہ بیت المقدس آزاد کراتے ہیں. حضور علیہ السلام افراد ساز, انسان ساز بن کر تشریف لائے تھے. آقا فرماتے ہیں بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور کس لیے؟ اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. یعنی حضور انسان بنانے آئے تھے, حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے. حضور علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں 1,24,000 کم و بیش ٹیم دی دنیا کو بنا کر سنوار کر انقلاب کے لیے. سرکار غوث پاک نے 33 سال تک مدرسے میں پڑھایا, حضرت شیخ حماد کے مدرسے میں پڑھایا, اور اس مدرسے میں پڑھایا تو حضور غوث پاک کے مدرسے سے ایک سال میں 3,000 علماء فارغ ہوتے تھے. کتنے علماء؟ 3,000. اب 33 سال کی مدت کا حساب لگاؤ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو پڑھایا وہ پڑھایا, اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مزید تقریریں کر کے, بیانات کر کے, تربیت کر کے, خانقاہی نظام قائم کر کے 1,00,000 سے زائد علماء مسلمانوں کو عطا فرمائے, اچھے انسان بنا کے عطا فرمائے. اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے اندر جو چیف ایڈوائزر تھے, صلاح الدین ایوبی کے فوج کے چیف ایڈوائزر, وہ سرکار غوث پاک کے مرید و خلیفہ تھے, اور 80% یا اس سے کچھ کم حضور غوث پاک کے مریدین تھے, ان کے تربیت یافتہ افراد تھے, اور اس میں کچھ 10 یا 15% امام غزالی کے تیار کردہ افراد تھے. ان لوگوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا. آخری بات, بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا حضور کا مرید اور خلیفہ, جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب. دوسری بار بیت المقدس پہ پرچم لہرانے والا غوث پاک کا مرید سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے کبھی پتہ ہے؟ لوگوں کو صلاح الدین ایوبی بہت یاد رہتا ہے, پتہ ہے مسلمان ایمان دیا میرے غوث نے ان کو, ان کے خاندان کو. پڑھ دوں وہ بات. ایک بار ایک راہب بغداد شریف آیا, اور بغداد شریف آ کر, راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا کو, ان کے مذہبی رہنما کو راہب کہتے. آیا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ تمہارے نبی کے ایک حدیث کا کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے. تو لوگ غوث پاک کے پاس ہے. غوث پاک بہت بڑے عالم تھے, ادیب, خطیب, مفتی, مجتہد. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, یہ بات میرے کانوں میں سننے آ رہی, پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا, کہ وہ مجدد نہیں تھے. کہ اللہ کے بندو, ان کو مجدد کے ترازو میں کیوں تولتے ہو؟ کیا بلا آ گئی ہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ارے تھے نہیں تھے, تو کیوں اس کے اندر جو ہے وہ اپنا بیچ میں منہ ڈالتا ہے؟ اپنی اوقات کے مطابق ہم بات کریں. اپنی حیثیت جتنے بڑے آقاؤں کو تولنا نہ, اپنا کیا کرتے ہیں لوگ. حضور غوث پاک کے قدموں میں ہزاروں مجدد, ہزاروں مجدد کی بات کر رہا ہوں, حالانکہ ہزاروں ہوئے نہیں, ہزاروں مجدد. کیوں؟ اس لیے کہ مجدد ہر صدی میں آئے گا. مجدد اس کو کہتے جو دین کی تجدید کرے. تجدید کا مطلب کپڑا میلا ہو گیا, دھو دے, نیا کر دے. میلے کو دھلا کر دے, پرانے کو نیا کر دے. کیا ہے یہ؟ پرانے کو نیا کرنے والا, پرانے کو نیا کرنے والا. اور قیامت تک مجدد آئے گا, لیکن دین کو زندہ کرنے والا محی الدین ہے. اب قیامت تک کوئی محی الدین آ نہیں سکتا. اسی لیے تو غریب نواز کہتے ہیں کہ انسان نے مردہ زندہ کیا, عبد القادر نے دین زندہ کیا. اسی لیے لوگ عبد القادر کو محی الدین کہتے ہیں. مجدد دین تو قیامت تک آئیں گے, لیکن محی الدین اب کبھی نہیں. کہاں محی الدین اور کہاں مجدد دین؟ ایسی بات نہ کرو, اس طرح کی بات
نہ کیا کرو تو بات دور نکلی. کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک راہب آیا عیسائی اور اس نے کہا ایک سوال کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا. لوگ آئے غوث پاک کی کیا بات ہے؟ بولے ایک حدیث ہے کہ میری امت کی اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. ٹھیک، کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. تو کہا اس کا پوچھنا ہے کہ یہ کون سا تمہارا عالم، مجھے ذرا لاؤ غوث پاک کے سامنے یہ حدیث سمجھاؤ. کا مطلب کیا چاہتا ہے تو؟ کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح تمہاری امت محمدیہ کے علماء. کا اس سے مراد ہر عالم نہیں ہے، عالم ربانی ہے نا. اور وہ سب کے پاس پہنچا تھا، ظاہر والوں کے پاس بھی، اس لیے اس کو جواب نہیں مل پایا. لیکن آیا کس کے پاس؟ عالم ربانی کے پاس ہے. ٹھیک، اس سے مراد امام غزالی نے اولیاء اللہ بھی لیا ہے. اور امام اہل سنت نے کہا ہر ایمان والا عالم ہمارے عقیدے میں عالم ربانی. یہ مختلف اقوال ہیں، توجہ کریں. اب آپ فرمایا کیا چاہتا ہے بول. کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ کس عالم میں تمہارے آئے؟ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا وہ مردے زندہ کرتے. کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کوئی عالم تمہارا بھی مردہ زندہ کرے. کہا چل. کہاں چلتا ہے وہ اب وہ چیلنج جو ہوتا ہے نا تو آدمی بہت زیادہ اس میں ڈیپ کرتا ہے. تو وہ ایک دم پرانی قبر پہ لے گیا غوث پاک کو. کہا اگر یہ پرانی قبر ہے اس کا مردہ زندہ کریں. آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے؟ کہا کم باذن اللہ. تو آپ نے یہ فرمایا کم باذن اللہ. جیسی کا کم باذن اللہ تو وہ قبر پھٹ گئی، مردہ اس سے باہر آیا. آپ نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا کیا قیامت آگے؟ کہا قیامت ابھی نہیں آئی ہے. یہ اس کی جو ہے نا، یہ اس نے کہا مردہ زندہ کرنے کو ہم نے کر دیا. تو کہا کہ تو کس دور کا ہے؟ اس نے کہا میں دانیال علیہ السلام کے دور کا. کس کے دور کا ہوں؟ فرمایا قیامت ابھی نہیں، جا اندر جا. اندر گیا، قبر برابر ہو گئی. اب وہ راہب مسلمان ہوا تو اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب مسلمان ہوئے. انہی مسلمان ہونے والوں میں صلاح الدین ایوبی کے ابا بھی تھے، اور وہ پھر غوث پاک کے مرید ہوئے. جب صلاح الدین چھوٹے سے تھے تو غوث پاک کے پاس لائے، حضور اس کو ہی مرید کر لو، میرے بچے کو ہی مرید. ان کے باپ بھی قادری تھے، وہ بھی قادری تھے، اور صلاح الدین ایوبی تو ڈبل قادری تھے، کیونکہ بچپنے میں غوث پاک کے مرید ہوئے تھے. تو جوان ہونے کے بعد غوث پاک کے صاحبزادے ان سے کہا کہ حضرت ایک بار اور مرید کر لو. پہلا بچہ تھا، اب جوان ہو گیا، اب سمجھدار ہو گیا ہوں، اب آپ کے والد تو پردہ فرما گئے مرشد غوث پاک، تو آپ بھی مرید کر لو. تو بچپنے میں جبکہ چھوٹی عمر تھی صلاح الدین کی، دیکھو بچوں کو اللہ والوں سے ملایا کرو، پتہ نہیں کس کا ہاتھ بگڑی بنا دے. ہاں دعائیں بہت کام کرتی، اس لیے اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے جایا کرو اور ان سے دعا دلوایا کرو. تو صلاح الدین کے والد نے کہا حضور اس کے لیے دعا کر دو. تو سب بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، مرشد غوث پاک نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا. فرمایا تو بہت بڑا آدمی بنے گا. فرمایا تو بہت بڑا، اللہ تجھ سے بڑا کام لے گا، بہت بڑا آدمی بنے گا. تو صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کس کی دعا تھی؟ غوث پاک کی دعا. صلاح الدین ایوبی جس کو کہتے ہیں نا گھس جانے والا آدمی، ہزاروں میں گھس جانا، بالکل جس کو مالیگاؤں کی زبان میں ہم کہنے گھس کے پڑانے والا آدمی. ہاں ہزاروں میں گھسے، لاکھوں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں لطیف، واقعی ایسا. یعنی جس کو مرنے کا کوئی خوف ہی نہیں، جس نے اپنا کفن خود تیار کر رکھا تھا بس. لیکن زخمی ہوتے تھے اچھے ہوتے تھے، زخمی ہوتے تھے اچھے. کسی کی تلوار صلاح الدین کی گردن تک زندگی میں کبھی نہ پہنچ سکی. جب بستر مرگ پر تھے، وصال پر، بہت قریبی لوگ بیٹھے ہوئے، دیکھا صلاح الدین پوری زندگی تم مردوں کی طرح، شیروں کی طرح بے جگری سے لڑا، پیٹ پہ گھاو آئے، پیٹ پہ آئے، سینے پہ آئے، ہاتھوں پہ، پیروں پہ، لیکن تیری گردن کبھی نہیں کٹی. صلاح الدین نے کہا
कैसे कटती। मेरे मुर्शिद गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ फेरा था। जिस गर्दन पर गौसे आजम का हाथ लगा हो, उस गर्दन को कोई तलवार कैसे काट सकती। ये मुर्शिद गौस पाक है। जिंदगी खत्म हो जाएगी, गौस पाक की शान खत्म नहीं हो सकती। बस इतना ही कह देते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। आपके एक शेख थे, हजरत शेख हम्माद, शेख हम्माद दब्बास रदी अल्लाह ताला। एक मर्तबा उन्होंने गौस पाक का इम्तिहान लेना चाहा, हुजूर गौसे पाक का इम्तिहान लेना चाहा। तो सुबह सुबह के वक्त एक पुल पर से, दरियाए दजला के पुल पर से शेख हम्माद और गौसे पाक जा रहे थे। कुछ मुरीदीन साथ में थे। गौस पाक का इब्तिदाई दौर था, मदरसे में भी तालीम हासिल करते थे सरकार गौसे पाक बड़े पीर साहिब। तो शेख हम्माद ने उनका इम्तिहान लेने के लिए कि इसमें सब्र कितना है, ज़ब्त कितना, दूर न निकल जाए, अर्ज ये कर रहा था कि शेख हम्माद दब्बास रदी अल्लाह ताला, दब्बास रदी अल्लाह ताला, उन्होंने गौस पाक का इम्तिहान लेना चाहा कि ये तालिब इल्म है शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उस्ताद भी थे गौस पाक के। उन्होंने यूं कोनी मारी, बगदाद मोहल्ला की सर्दी, गौस पाक के विसाल को कमोबेश 900 साल हो गए, 900 साल। अभी भी बगदाद शरीफ की सर्दी ये है कि जो सर्दी खा कर के आए तो 10-15 दिन तक तो सर्दी का असर उस पर आज भी रहता है। वो उस वक्त की सर्दी कि कितनी होगी सर्दी, और बस्ती कम हो तो सर्दी कितनी होती है। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, दजला का ठंडा ठंडा पानी, इन्होंने यूं कोनी मारी और सरकार गौस पाक को दजला में ढकेल दिया। जब पीर की और उस्ताद की ये हरकत दूसरे मुरीदों ने देखी तो समझ लिया कि ये लड़का जो है हमारे उस्ताद शेख हम्माद की नज़र में ज़्यादा महबूब नहीं है, इसलिए इसको ये सज़ा दी है। तब जब लोग देखते हैं ना पड़ला किसी तरफ का हल्का भारी, तो उधर ही उधर लोग जो है वो डुबकियां लेने लगते हैं। कहा हज़रत ये लड़का सही नहीं लगता है। शेख हम्माद ने कहा चुप रहो, तुम्हें क्या पता है, ये वो है जो बगदाद के मिंबर पे बैठकर कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। कबीर इसको ढकेल क्यों दिया आपने? फरमाया कि इम्तिहान लेना चाहता हूं कि जो इतने बड़े मंजिल पर फाइज होने वाला है उसके अंदर सब्र कितना है। गौस पाक कहते मैं तैरता हुआ निकला, ठंडी के वक्त का दिन था, तो मैंने कपास का वो मोटा जुब्बा पहन रखा था, अब वो तो पूरा भीग गया और ठंडी और बढ़ गई, तो मैंने उसको बाहर निकाल करके निचोड़ा और निचोड़ करके फिर उस्ताद के साथ हो गया। लेकिन उस वक्त मेरे हाथ में किताबें भी थी। फरमाया किताबों को बचाने के लिए मैंने दोनों हाथ ऊपर कर दी ताकि किताबें मेरी बच जाए। इससे सरकार गौस पाक के इल्मी ज़ौक़ का अंदाजा होता है कि गौस पाक ने वजूद नहीं बचाया, गौस पाक ने किताबें बचाई। ये इल्म से शगफ है, इल्म का शौक है। हालांकि माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं। फिर उसके बाद मैं उस्ताद के पीछे चलने लगा। कहते मैंने शेख हम्माद को कुछ नहीं कहा, शेख हम्माद को मैंने कुछ नहीं कर चलने लगा और कोई बात उनसे नहीं हुई। दिन गुजरते गए, एक वक्त आया फिर शेख हम्माद का इंतकाल हो गया। शेख हम्माद का जब इंतकाल हो गया तो गौस पाक फरमाते हैं मेरे दोस्तों में बात हुई कि अपने उस्ताद शेख हम्माद का विसाल हो गया है, चलते हैं और उनके मज़ार पे चल के फातिहा पढ़ते हैं। फरमाते हैं हम गए फातिहा पढ़ने के लिए, लेकिन जब गए तो फिर बहुत देर तक मैं उनकी कब्र पर खड़ा रहा। बहुत देर गुजरी, बहुत वक्त गुजरा, लोग फातिहा पढ़ पढ़ के निकलते रहे और मैं देर तक के खड़ा रहा। आखिरकार जब बहुत देर हो गई
بہت وقت گزر گیا اور اس کے بعد میں نکلا تو لوگوں نے مجھ سے کہا شیخ عبد القادر جیلانی یہ بتائیں کہ شیخ حماد آپ ان کی قبر پر کیوں اتنی دیر تک کھڑے رہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب میں قبر پر کھڑا تھا تو قبر کے اندر کے حالات مجھ پر منکشف ہو گئے، یعنی پردے اٹھ گئے اور قبر کے حالات میں نے دیکھ لیے۔ اور قبر کے حالات دیکھے تو کیا دیکھا کہ شیخ حماد ہیں، ان کے وجود پر جنت کا لباس ہے، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، ان کے سر پر جنتی تاج ہے، ان کے سر پر جنتی تاج ہے، ان کے پیروں میں سونے کی جنتی جوتیاں ہیں، بڑا کر و فر ہے، بڑی شان و شوکت ہے، بہت زیادہ سطوت و جلالت ہے۔ لیکن جب میں نے ان کو دیکھا، ان سے میں نے ملاقات کی، میں نے بات کی تو دیکھا کہ ان کا جو ایک ہاتھ تھا اس پہ وہ کام نہیں کر رہا تھا، فالج جیسا حالت ہو گئی تھی۔ میں نے کہا سر پہ جنت کا تاج، وجود پہ جنت کا لباس، پیروں میں جنت کی جوتیاں، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ، شان شوکت سطوت جلالت ہیبت مقام مرتبے سب کچھ، یہ ہاتھ کو کیا ہوا؟ یہ ہاتھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر یاد ہے وہ دن جب تمہاری ابتدائی تعلیم تھی، تمہارے ابتدائی ایام تھے، تو میں نے تمہارے صبر کا امتحان لینے کے لیے دجلہ کے اندر تمہیں اسی ہاتھ سے دھکا دیا تھا۔ تو اس ہاتھ سے جو میں نے دھکا دیا تھا تو قدرت نے قبر میں سب نعمتیں دی، لیکن مجھ سے کہا گیا جس ہاتھ سے میرے محبوب کو دھکا دیا وہ ہاتھ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے یہ ہاتھ میرا معذور ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی سنا تو شیخ حماد نے کہا شہزادے عبد القادر، ساری نیکیاں اپنی جگہ، تقوی پرہیزگاری اپنی جگہ، مقام ولایت و قطبیت اپنی جگہ، لیکن جب تک تم سفارش نہیں کرو گے اس وقت تک میرا ہاتھ درست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم میرے لیے سفارش کرو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا تم میرے لیے سفارش کرو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ لوگوں دیکھو، یہ میرے مرشد غوث پاک کا مقام محبوبیت ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ اب ان کے شیخ، ان کے استاد خود ان سے کہتے ہیں کہ آپ میری سفارش کرو گے۔ لیکن اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی نے تو اس کو بھلا بھی دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جیسے استاد نے کہا حضور غوث پاک نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی مناجات کی، اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی، اور جب خوب دیر تک کی عرضی پیش کی تو حضرت شیخ حماد کا ہاتھ پھر درست ہو گیا اور اللہ نے ان کے مرتبے مزید بلند کر دیے۔ اب جب یہ بات غوث پاک نے اپنے دوستوں کو بتائی، دوستوں نے تو سن لی۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کو نعمت ملے اس سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ غوث پاک کے حاسدین بھی کچھ کم نہیں تھے، دوستوں نے تو سن لیا، لیکن جو شیخ حماد کے ماننے والے تھے بظاہر تو ان کی شان میں یہ بے ادبی لگتی تھی کہ بھئی غوث پاک کی وجہ سے ان کا ہاتھ قبر میں فالج زدہ ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں، یہ تو غوث پاک نے دیکھا، ہم کیسے مان لیں، یہ تو غوث پاک نے دیکھا۔ تو اس زمانے میں ولایت کی بہت اعلیٰ منزل پر فائز بغداد میں دو ولی تھے، ایک کا نام تھا شیخ یوسف اور دوسرے کا نام تھا شیخ عبد الرحمن۔ تو جب لوگوں نے ہنگامہ کیا کہ شیخ حماد کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور شیخ حماد کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری سفارش سے ایسا ہو گیا، ہماری سفارش سے ایسا ہو گیا، اس وقت تو سرکار غوث الاعظم دستگیر کے کان پر بات آئی تو فرمایا اگر یقین نہیں آتا تو لوگ جائیں اور شیخ یوسف سے پوچھیں اور شیخ حماد سے پوچھیں، شیخ یوسف سے پوچھیں، شیخ عبد الرحمن سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر! ادھر غوث الاعظم نے یہ جملے کہے، لوگ دوڑے دوڑے شیخ یوسف کی بارگاہ میں پہنچے، شیخ یوسف سے کہا بتائیں کہ اس طریقے کی بات شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ شیخ یوسف نے گردن جھکائی، آنکھیں بند کی، کہا واللہ تاللہ باللہ جو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور پھر وہ دوڑے دوڑے غوث پاک کی خانقاہ میں تشریف لائے اور آ کر کے گواہی دی کہ آپ نے جو بات کشف کی کہی ہے وہ بات بالکل درست اور صحیح ہے۔ ابھی وہ یہ
یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ شیخ عبد الرحمن تشریف لائے اور انہوں نے بھی اس کی گواہی دی، حتیٰ کہ پورے بغداد کو یہ بات تسلیم کر لینی پڑی۔ یہ شان ہے حضور غوث الاعظم دستگیر کی۔ جب بندہ متقی ہو جاتا ہے، جب بندہ اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شان عطا کرتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات کہوں، اس واقعے پر لوگوں کو کچھ کلام ہے، لیکن اس کی سند پر یا اس واقعے پہ کلام کی بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ مولوی اشرف علی صاحب نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے، میں ان کے حوالے سے بیان کر دوں۔ حالانکہ اس پہ لوگوں نے کلام کیا، میں اس کلام پہ کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن ہمارے غوث پاک وہ ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، اور کریں گے نا، جو آدمی جو جیسا ہوتا ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب نے یہ بات لکھی کہ ایک شخص تھا، وہ غوث پاک کے کپڑے دھلتا تھا، ایک شخص تھا وہ غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر میں اسے رکھ دیا گیا۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب اس کی قبر میں اس کو رکھ دیا گیا تو منکر نکیر آئے، یعنی سوال و جواب کے فرشتے آئے۔ تو مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ مولوی صاحب نے لکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اس کتاب کی پرنٹ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ کہا بھئی تجھ سے پوچھا کیا جاتا ہے اور تو جواب کیا دیتا ہے؟ اور قدرت کی طرف سے ندا آئی اسے چھوڑ دو، یہ میرے محبوب کا نام لیتا ہے۔ تو جس غوث پاک کے نام نے قبر میں مشکل کشائی کر دی ایک دھوبی کی، جس غوث پاک کے نام نے مشکل کشائی کر دی ایک دھوبی کی، تو جب نام غوث الاعظم مشکل کشا ہے تو ان کے بابا علی مرتضیٰ مشکل کشا کیوں نہیں ہے، اور ان کے نانا محمد الرسول اللہ مشکل کشا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بات ہے سرکار غوث الاعظم دستگیر پیران پیر کی۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ کون کمزور لوگ ہیں، یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، تم گناہ کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تم پاپ کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو وہ کون مبارک لوگ ہیں، وہ کون برکت والے لوگ ہیں جس کی وجہ سے تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ کون کمزور ہے؟ تو ملا علی قاری ایک حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ کمزور لوگ نہیں جس کو تم جسمانی اعتبار سے کمزور سمجھتے ہو، یہاں کمزور سے مراد اللہ کے وہ ولی ہیں، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ اکبر جو اس شان سے زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ اللہ کثرت روزہ نے، کثرت صوم نے، اور ترک نوم نے، اور کثرت قیام نے ان لوگوں کو ظاہری طور پر کمزور کر دیا ہے، اور وہ دل کی گہرائیوں سے شکستہ دلی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو ان کے صدقے میں اللہ تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اجابت الغوث علامہ شامی کا ایک مختصر سا رسالہ ہے، علامہ سید محمد ابن عابدین شامی وہ اپنے رسالہ اجابت الغوث میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جن کے صدقے میں تم جنگوں میں فتح یاب ہوتے ہو، یعنی طاقت کی کمی کے باوجود مسلمان جنگ جیتتا ہے، بعض مقامات ایسے ہوتے تمہیں فتح ملتی ہے، نصرت ملتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے ظاہری دور میں فرمایا تھا کہ تم لوگ جنگیں جیتتے ہو، ایسے کچھ لوگ ہیں ان کی برکت سے تم جنگیں جیتتے ہو، ان کی وجہ سے بارش برستی ہے، ان کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہے، ان کی وجہ سے تکلیفیں ٹالی جاتی ہے، ان کی وجہ سے بلائیں ٹالی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کو ابدال کہا جاتا ہے، ابدال۔ یہ اولیاء کی ایک قسم ہے۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں سے کیا ملتا؟ سید الانبیاء بیان کر رہے ہیں کہ ولیوں کے وجود کے صدقے میں مصیبتیں دور ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے مصیبت دور ہو اس کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے ولی مشکل کشا ہیں، اللہ کے اولیاء مشکل کشا ہیں، اور پھر ان کا ذکر حضور نے فرمایا ان کو ابدال کہتے ہیں، ابدال۔ اب یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا حضور یہ ابدال کا آدمی کیسے بنتا ہے؟
اس لیے کہ بنے گا تو ہم ہی میں سے، انسانی ہوگا وہ ابدال میں جو ہوگا، اصل میں وہ بدل ہے، اس کی جمع کو ابدال کہتے ہیں۔ ان کو بدل اس لیے کہتے ہیں کہ ایک اگر کھسکتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، دوسرا کھسکتا ہے اس کی جگہ تیسرا لے لیتا ہے۔ اور اولیاء کی بڑی تعداد ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اولیاء ہوتے ہیں، لیکن ابدال صرف 40 ہوتے ہیں ہر دور میں، ان کی تعداد محدود ہے، یعنی یہ نشستیں محدود ہے۔ کتنا بڑا عہدہ ہے ابدال کا کہ یہ نشستیں محدود ہیں، اللہ اکبر، ہزاروں اولیاء ہوں گے، لاکھوں اولیاء ہوں گے، لیکن ابدال ان میں صرف، اور ان ابدال میں جو غوث ہوگا، جو پوری کائنات کے ولیوں کا سردار ہوگا ہر دور میں، وہ صرف ایک ہوگا۔ حالانکہ اسی کو قطب بھی کہتے ہیں، اسی کو قطب بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہوتا ہے ہر دور میں، مطلقاً جسے قطب کہتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ توسیع کرتے ہوئے جو شہر کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے اس کو بھی قطب کہہ دیتے ہیں، کچھ قید کے ساتھ۔ کسی قوم کے درمیان ایک بڑا ولی ہوتا ہے اس کو بھی قطب کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں مطلقاً قطب جسے غوث بھی کہا جاتا ہے زمانے کا، وہ ایک ہی ہوتا ہے، ہر دور میں ایک ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے۔ اور اس کو قطب اس لیے کہتے ہیں کہ قطب کہتے ہیں عربی میں جو چکی چلتی ہے تو چکی کے بیچ میں جو کیل ہوتی ہے، کیل، لوہے کی کیل، اس کو بھی قطب کہتے ہیں، اور اس کو بھی قطب کہتے ہیں۔ تو جیسے زمین، جیسے چکی چلتی ہے وہ قطب کے درمیان چلتی ہے، ویسے زمین کا ایک پارٹ ہے اور آسمان کا ایک پارٹ ہے، اور اس کے بیچ میں قطب رہتا ہے، تو پورا کائنات کا نظام اس قطب کے ارد گرد چلتا ہے اور اسی کی برکت سے چلتا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتا دوں یہ بھی شان ہے کس قدر خاندان نبوت کی کہ ہر دور میں قطب ہوگا جسے غوث کہا جائے گا، اور وہ جو مطلقاً قطب اور غوث ہوگا جو پورے دور کا ہوگا، پورے زمانے کا ہوگا، پوری دنیا کا ہوگا، ایک ہی ہوگا، وہ کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا بلکہ وہ خاندان مصطفیٰ جان رحمت سے ہوگا۔ دور رسالت کے بعد، یعنی خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد، خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اب یہ صرف مخصوص ہو گئی ہے نبی کے خاندان کے لیے۔ شہر کا قطب، گاؤں کا قطب، محلے کا قطب کسی اور بھی خاندان قبیلے سے ہو سکتا ہے، لیکن جو مطلقاً غوث ہوگا، جو پوری کائنات کا ہوگا، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے نبی کے خانوادے کو۔ اور آپ یہ بھی سن لیں، اسی اجابت الغوث میں، پہلے آپ کو یہ بتاؤں، اگر آج کے دور کا جو غوث ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا سوچیں، اس لیے کہ وہ سارے ابدال کا بھی سردار ہے، سارے اوتاد کا بھی سردار ہے، سارے نوجبا کا بھی سردار ہے، سارے نقبا کا بھی سردار ہے، سارے اولیاء کا بھی سردار ہے۔ وہ جو غوث ہے، حیات ہے، پوری کائنات میں ایک ہی ہے۔ اس دور کا کتنا بڑا ہوگا جب لوگ اتنے غافل ہیں، اس کے باوجود بھی غافل دور کا غوث کس شان کا ہوگا، اس کا اندازہ کریں۔ اس کے برابر کوئی نہیں زمانے میں، اس کے شان والا، اس جیسی شان والا کوئی نہیں زمانے میں۔ تو جب غفلت اور شر القرون میں جب لوگ غافل و نماز نہیں پڑھتے، 75% لوگ چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ایسے دور کا بھی جو غوث ہے وہ اللہ کا کتنا قریبی اور عظیم ہے کہ اس کی شان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو آپ اندازہ کریں جب رسول اللہ ظاہری دور میں حیات ہوں گے، ظاہری حیات کے ساتھ میرے آقا ہوں گے، تو اس وقت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر کیسے اچھے سچے سچے لوگ تھے۔ اس دور کا جو غوث ہوگا اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ 5ویں صدی کا جو غوث تھا وہ ہمارے غوث پاک، ہم قادریوں کے پیر، وہ فرماتے مجھے کسی کی طرح نہ سمجھو اور میری طرح کسی کو نہ سمجھو، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہوں۔ 5ویں صدی کے غوث کی یہ شان ہے، تو جو رسول اللہ کے دور کا غوث ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ اب آئیے حضور کے دور میں کون غوث تھا؟ مقام غوثیت پہ حضور کے دور میں، جبکہ جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں،
जिब्रील वही लेकर आ रहे हैं। कभी पानी का फरिश्ता आता है, कभी हवा का फरिश्ता आता है, रातों दिन जिब्रील का आना जाना लगा रहता है। सोचो उस दौर के गौस की गौसियत का शान का आलम क्या होगा। तो अल्लामा शामी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर में जिसको अल्लाह ने मनसबे गौसियत और कुतबियत अता की है वो कोई और शख्सियत नहीं है, वो हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की ज़ात है। सबसे पहले गौसियत कुबरा के मकाम पर इस उम्मत में अल्लाह ने किसी को फायज किया तो वो सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत की जात है, सैयदा फातिमा की जात है। लोग फातिमतुज़ ज़हरा को सिर्फ चक्की चलाने वाली औरत न समझे, लोग फातिमतुज़ ज़हरा को सिर्फ बच्चों को नहलाने वाली औरत न समझे, लोग फातिमतुज़ ज़हरा को 17 पेवन ओढ़ने वाली औरत न समझे। फातिमा रसूलुल्लाह के दौर की उस खातून का नाम है जिसको अल्लाह ने मकामे गौसियत कुबरा पर सबसे पहले फाइज फरमाया। और जब आपका विसाल हो गया तो फिर अल्लाह तरतीब सैयदना सिद्दीक अकबर मकाम गौसियत पर फाइज हुए, फिर सैयदना फारूक आजम मकाम गौसियत पे फाइज है, फिर सैयदना उस्मान गनी मकाम गौसियत पे फाइज है, फिर सैयदना मौला अली मकाम गौसियत पर फाइज हुए। और फिर उसके बाद वो मकाम गौसियत कुबरा इमाम हसन को दिया गया, फिर इमाम हुसैन को दिया गया, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिया गया, फिर इमाम मोहम्मद बाकिर को दिया गया, फिर इमाम जाफर सादिक को दिया गया, फिर इमाम मूसा कासिम को दिया गया, फिर अल्लाहु अकबर वो मकाम इमाम अली रजा को दिया गया, फिर इमाम को दिया गया, फिर इमाम नकी को दिया गया, फिर इमाम हसन अस्करी को दिया गया और वो उन्हीं के पास रहा। फिर हमारे मुर्शिद हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर जब तशरीफ लाए तो वो मकाम गौसियत कुबरा गौसे पाक को अता कर दिया गया और अब भी वो उन्हीं के पास मौजूद है। जब इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे तो ये गौसियत कुबरा का मकाम उनको अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहां से लोगों को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की अजमत का अंदाजा तो कोई कर भी नहीं सकता। किसी शायर ने कहा है, एक पल्लों में समा जाएंगे सब माहो नजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम। चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। जिसका आंचल न देखा महो महल ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। ये इंतहाई शान है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की। एक मर्तबा गौस पाक की अम्मी गौस पाक को प्यार कर रही थी, गौस पाक की अम्मी गौस पाक को प्यार कर रही। इत्तेफाक से आज ऐसी बात निकल आई कि शायद ये 4 रोज के प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम है तो गौस पाक के बचपने की बात समझ लो, लाशऊरी तौर पर निकल आई। बचपना था गौस पाक का, दूध पीने का जमाना था तो प्यार कर रही थी। तो माँ प्यार करते करते ना वो कैसे प्यार करती है आपको तो सब पता है। मैं यहाँ बताने के लिए तो नहीं आया कि माँ कैसे प्यार करती है, लेकिन वो गालों को हाथ से मारती है, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा चांद, इस तरीके से करती है। तो इस गौस पाक के गालों को वो थपकियां दे रही थी। तो गौस पाक कहने लगे, अम्मी आज क्या उस दिन का बदला निकालती हैं जिस दिन मैंने आपके पेट में नाखून चुबो दिया था। ओहो, गौर करें, आप गौर करें, हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मुइनुद्दीन अजमेरी, मुहिजुद्दीन जिलानी। मैं कहता हूं अल्लाह हम कितने खुशनसीब है, तूने मसलक दिया तो वो दिया जिसमें गौस व ख्वाजा जैसे लोग मौजूद। ये हमारी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील है, ऐसे लोग अपने मसलक में मौजूद हैं। हमारे दीन की हक्कानियत की दलील है ये लोग। बचपन आए, अम्मी वो दिन का बदला निकाल रही हैं जिस मैंने तुम्हारे पेट में नाखून। ओहो का बेटे, वो कौन सा बदला? मैं तूने मुझे कब नाखून चुबोया, तूने मुझे नाखून कब चुबोया, मैंने किस दिन का बदला निकाला? फिर कहने, अम्मी याद करो जब मैं तुम्हारे पेट में था तो नाना के बाग से तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा हुआ सेब खाने का, सेब खाने का ख्याल पैदा हुआ आपके दिल में। तो आपने ये शौक किया
کہ کسی کا توڑا ہوا سیب میں نہیں کھاؤں گی، اپنے ہاتھ سے توڑ کے کھاؤں. سیب میں نے اپنے ہاتھ سے توڑ کے کھانا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب سیر و تفریح کے لیے آپ جاتے ہیں تو کسانوں کے ہاتھ کے توڑے ہوئے پھل کھانے میں اتنا لطف نہیں آتا جتنا اپنے ہاتھ سے توڑ کے کھانے میں آتا ہے. چاہے پھر اس میں آپ زخمی بھی ہو جائیں، جھاڑ پہ چڑھتے چڑھتے پیر بھی پھسل جائے، گر بھی جائیں، تو گھر آ کر کے کوئی بتاتا بھی نہیں کہ گرے تھے، لیکن مزہ بہت آتا ہے. یہ بات ہے، لطف کی بات، فطری بات ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے توڑے ہوئے پھل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. شاید ہو سکتا ہو کسی کا ذوق نہ ہو، لیکن اہل ذوق کے لیے یہ بات بڑی لطیف ہے. تو سرکار غوث العظم دستگیر کہتے ہیں امی جان آپ نانا کے باغ سے سیب اپنے ہاتھ سے توڑ کے کھانا چاہتی تھی، آپ کے دل میں یہ تمنا تھی. اور ویسے بھی شکم میں بچے ہوں تو عورتوں کے دل میں قدرتی طور پہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ وہ اچھی اچھی غذائیں کھائیں، اچھے اچھے پھل کھائیں، لذیذ جو ہے وہ چیزیں وہ کھائیں. تو غوث پاک کی امی کے دل میں خیال ہے کہ سیب کھانا ہے لیکن اپنے ہاتھ سے توڑ کے کھانا ہے. تو کنیزوں کو حکم دیا چوکیاں رکھو، میں کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ سے سیب توڑوں گی. حالانکہ سیب کا جو درخت ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کا قد بہت زیادہ اونچا نہیں ہوتا. اس طریقے سے یہ کلی کا جو درخت لگا ہے، نیم کا جو درخت لگا ہے، ایسے اونچے نہیں ہوتے، وہ بہت زیادہ اونچے نہیں ہوتے. یعنی 2-4 چوکیاں رکھی جائے تو آسانی کے ساتھ کسی کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے. تو کہتے ہیں امی جان آپ نے کنیزوں کو حکم دیا کہ آپ جو ہے یہ چوکیاں رکھیں تو میں ہاتھ بڑھاؤں. فرماتے ہیں اپنی امی سے کہتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں امی جب تم ادھر سے ہاتھ بڑھانے لگی تو وہاں پر اس درخت پر ناگ بیٹھا ہوا تھا، سانپ. ادھر تمہارا ہاتھ بڑھا، ادھر ناگ کا ڈنک بڑھا کہ تم ادھر ہاتھ بڑھائے تو وہ تمہیں ڈنک مار دے. تو میں نے سوچا ناگ میری امی کو ڈسے کیسے، تو میں نے پیٹ میں آپ کو ناخن چبو دیا آپ کو بچانے کے لیے. آپ غور کریں، غوث پاک خود فرما رہے ہیں. غوث پاک کی زندگی پر جو معتبر اور مستند کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں یہ تذکرہ موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میری امی کو سانپ ڈسے کیسے، تو میں نے آپ کے پیٹ میں ناخن چبو دیا. ناخن چبا تو آپ کے پیٹ میں تکلیف ہوئی اور آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا، شور مچ گیا، بی بی کو تکلیف ہو گئی تو وہ شور کے اندر وہ سانپ بھاگ گیا اور اس طریقے سے آپ سانپ کے ڈنک سے بچ گئی. تو وہ جو ناخن میں نے پیٹ پہ چبویا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس دن کا بدلہ گالوں کو تھپکیاں دے کر آج لیا جا رہا ہے. حالانکہ واللہ وہ بدلہ نہیں تھا. غوث پاک یہ بیان کرنے کے لیے تذکرہ چھیڑ رہے تھے ورنہ انہیں پتا تھا. تو بات نکل آئی سرکار کے بچپنے کی. غوث العظم دستگیر ایک بار امی سے کہہ دے امی میرا وہ احسان تمہیں یاد ہے؟ کہا بیٹا تیرا کون سا احسان؟ کہا امی ایک دن ایسا ہوا تھا نا کہ ایک فقیر آپ کے پاس، فقیر نہیں بلکہ بھکاری، ایک بھکاری آپ کے پاس بھیک لینے آیا تھا. کہا ہاں آیا تو تھا. اور کہا کہ آپ نے جیسی بھیک دینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا اس کی نیت خراب ہو گئی آپ کے حسن پر. ہاتھوں کا حسن دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے آپ کی آبرو پہ حملہ کرنا چاہا. کہا ایک شیر آپ نے دیکھا تھا، شیر آ کر کے اس کو چیڑ پھاڑ کر گیا تھا. کہا وہ کون تھا؟ وہ میت تھا. کون تھا وہ؟ میت. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں. بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری ایک بات عرض کر دوں. حضور غوث پاک سے اپنی نسبت مضبوط کرو، دلوں میں ان کی محبت پیدا کرو. اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہوگی، جس کے دل میں میری محبت ہوگی، غوث پاک فرماتے ہیں اس کی عزت میری عزت ہوگی. میں اس کو دنیا میں کبھی ذلیل ہونے نہیں دوں گا. اور جو بات اختتام پہ کرنے چلا ہوں وہ یہ ہے، اگر غوث پاک کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے، ان کی محبت آپ نے مانگ لی، دل میں محبت پیدا ہو گئی، تو ان کی محبت پیدا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دل سے گناہ کی محبت خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ غوث پاک کا فرمان ہے کہ جو میرے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی قسمت میں جو بڑے بڑے گناہ لکھے ہوتے ہیں میں ان کو خواب میں بتاتا ہوں.
اور خواب میں بتا کر حقیقت میں بچا لیتا ہوں، کیونکہ خواب میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس پر کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا، تو میں ان کو حقیقت میں گناہ سے بچا لیتا ہوں۔ بس اس پر ایک بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پھر مرکز پر بھی پہنچنا ہے، اور وہاں پر انشاءاللہ ظالم قوموں کے ظالم حکمراں کے عنوان سے لوگوں کی خدمت میں آج کچھ معروضات پیش کرنے ہیں۔ دھیان سے سننا، یہ محبتوں کا صلہ بہت بڑا ملتا ہے، بہت بڑا صلہ ملتا ہے محبتوں کا۔ لوگ کہتے ہیں کیا محبت کی بات کرتے، کیا محبت کی بات کرتے، ہم کہتے ہیں میرے عزیز، اگر ہم جانور سے محبت کریں تو اس کا بھی صلہ قدرت دیتی ہے۔ اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی سے محبت کریں تو ان کا صلہ کیوں نہیں ملے گا؟ محبت کرو، غوث پاک کی غلامی کی نسبت پہ آؤ، قادریت کی طرف آؤ۔ غوث پاک کہتے ہیں جو میرے سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے اس پر میرا سایہ ایسے ہوتا ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے۔ فرماتے ہیں جو میرا نام مصیبت میں لیتا ہے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ بڑے فائدے، بڑی برکتیں ہیں۔ تو اللہ والوں کی بڑی شان ہے۔ تو شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالی وہ سینئر تھے غوث پاک کے، بلکہ غوث پاک کے استاد بھی تھے۔ وہ ان کا ایک مرید تھا، شیخ حماد کا مرید تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ اس کو جانا تھا تجارت کے لیے، اس کو تجارت کے لیے جانا تھا عجم کی طرف۔ وہ شیخ حماد کے پاس آیا اور آ کر کے کہا شیخ میں جانے والا ہوں تجارت کے لیے عجم کی طرف، مجھے سفر کرنا ہے۔ شیخ نے گردن جھکائی، آنکھیں بند کی اور فرمایا بیٹے تیری تقدیر میں لکھا ہے، تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ تو جائے گا اس سفر میں تو منافع تو بہت ہوگا مگر تجھے قتل کر دیا جائے گا اور تیرا مال ڈاکو لوٹ لیں گے، یہ تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ اب آج کل لوگ اس پہ ہنستے ہیں، یہ کیا پڑھی ہے، لوگوں کو بولتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے تقدیر دیکھ لیتے تھے، لوح محفوظ دیکھ لیتے تھے، یہ سب کیا باتیں کرتے ہیں لوگ۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے یہ ساری چیزیں بے نقاب ہو رہی ہے کہ بہت سی چیزیں غیب کی اب آلات پوشیدہ، اس کو جو پوشیدہ تھے آلات اس کا انکشاف کر رہے ہیں۔ جیسے خلاؤں میں کیا ہے، پہلے باتیں ہوتی تھی تو لوگ ہنستے تھے یہ پھینک تو نہیں رہا ہے، لیکن آج مشینوں نے اس کو صحیح ثابت کیا۔ تو مادیت کے دور کے لوگ آلات کے ذریعے مان لیتے ہیں لیکن اہل حال کے ذریعے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب آلات بتا سکتے ہیں تو حالات کیوں نہیں بتا سکتے نا؟ جو اللہ والے اہل حال ہے وہ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اللہ والے سب کچھ بتا سکتے ہیں، بلکہ اللہ عارف رومی نے کہا کہ ولیوں کے سامنے ہوتا ہے لوح محفوظ، اور حضرت اقبال نے بھی کہا، مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اولیاء کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے، وہ لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ بات اچھمبے کی اس لیے لگتی ہے کہ وہ ولی ہے نہیں، یہی جو جس فیلڈ کا نہیں ہوتا ہے اس کو دوسرے کی فیلڈ کی بات تو اچھمبا ہی لگتی ہے نا، عجیب سی لگتی ہے۔ تو اس لیے جو چیز سمجھ میں نہیں آئے اس کے لیے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو سرکار شیخ حماد نے آنکھیں بند کی، گردن جھکائی، کا بیٹے تیری تقدیر میں یہ لکھا ہے، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں نہ جا، تجھے نہیں جانا ہے۔ اب اس نے یہ سن لیا تھا کہ منافع بہت ہوگا، بے حساب منافع ہوگا، تو چونکہ آدمی لالچی ہے نا، کسی بھی دور کا آدمی لالچی ہے، فائدے کا انسان جو ہے وہ بہت زیادہ خوگر ہے، اس نے سوچا شیخ حماد منع کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلتے ہیں، غوث پاک کے پاس چلتے ہیں۔ دیکھو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں بڑا اعلیٰ ہمت آدمی ہوں، اور غوث پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مرتبہ وہ دیا ہے کہ مجھے کسی پہ قیاس مت کرو، کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرو، عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر میں آیا ہوں۔ تو وہ شیخ حماد کے پاس سے نکلا، غوث پاک کے پاس آیا، اور غوث پاک کے پاس آ کر سرکار غوث الاعظم دستگیر کے پاس آ کے وہ کہتا ہے کہ حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے، مجھے جانا ہے، کیا کروں؟ اس نے بتایا نہیں کہ شیخ حماد نے منع کر دیا، بلکہ اس نے حضرت سے کہا ایسے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی مسئلہ پیش آتا ہے، لوگ کچھ مسئلے آ کر ہم سے پوچھ لیتے ہیں، بتاتے نہیں کہ وہ پہلے بھی پوچھ کر کہیں سے آئے، پھر بعد میں بولتے وہ فلاں نے تو یہ کہا، تو دو مولانا میں لڑائی لگا دیتے، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ طلاق کے مسئلہ 3 بار بول دیا، ابھی کیا کروں؟ تو وہاں سے کہا کہ نہیں
طلاق تو ہو گئی. وہ چپ نہیں بیٹھے گا, آپ یقین جانے چپ نہیں بیٹھے گا. ایک مفتی سے پوچھ کر چپ نہیں بیٹھے گا, پھر دوسرے کے پاس جائے گا, تیسرے, یعنی جب تک اس کو اپنا من اور مرضی کا جواب نہیں مل جاتا اس وقت تک وہ گھومتا ہی رہے گا. یہ چیز ہوتی ہے انسان کے اندر. لیکن وہاں طلاق کا مسئلہ نہیں تھا, وہاں تجارت کا مسئلہ تھا. اور شیخ حماد نے جو ہے منع کیا, وہاں گیا, سرکار کیا کروں؟ غوث پاک نے آنکھیں بند کی اور میں جا, کچھ نہیں کہا, فرمایا جا جا تو جا. وہ نکل گیا. غوث پاک نے کہا, ولیوں پر اس زمانے میں کتنا اعتماد تھا. انہوں نے کہا تقدیر میں لکھا ہے کہ تو قتل ہوگا, تو نہیں گیا جب تک کہ دوسرے ولی نے اجازت نہیں دی. یعنی اس کا یقین تھا یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. اب ہوا کیا, جب وہ گیا تجارت کی, بہت منافع کمایا, اور منافع کما کر جب واپس آیا تو ایک جگہ وہ مال بھول گیا. پھر تھوڑی دیر آگے چل کے وہ سو گیا. سویا تو خواب میں کیا دیکھا, ڈاکو آئے, مال چھینا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, خونا خون ہو گیا سب. یہ اٹھا تو تھر تھر کانپ رہا تھا. خواب کا اثر بیداری پر تھا. دیکھا تو صحیح سلامت تھا, شکر کیا. مال دیکھا تو نہیں تھا, فوراً یاد آیا کہیں چھوڑ دیا تھا, وہاں گیا تو مال اٹھایا, سیدھا بغداد شریف آیا. اب بغداد شریف آیا تو سوچا کہ پہلے اپنے پیر شیخ حماد کے پاس جاؤں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس, کدھر پہلے جاؤں. لیکن وہ یہ نہیں کہ چلو اب شیخ حماد سے بیعت ہی توڑ دیں گے, منع کیا تھا, اور وہ بڑے پیر صاحب سے بیعت ہو جائیں گے. نہیں, یک گیر محکم بگیر. جب تک پیر میں کوئی شرعی خامی نہ ہو اس وقت تک اپنے پیر سے کبھی دور مت ہونا. لوگ تو حال یہ, کچھ لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں کہ جو روزانہ ورنہ ہفتے مہینے میں تو پیر بدلتی ہے میرے شہر میں. یہ مولانا کی تقریر اچھی لگی, ان سے مرید ہو گئے. اس کا جبہ اچھا لگا, پھر اس سے ہو گئے. پھر اس کا امامے کا پیج اچھا لگا, اس سے ہو گئے. پھر اس کا چہرے کی خوبصورتی اچھی لگی, اس سے ہو گئے. کیوں بھائی؟ کہا کہ وہ وہاں جم نہیں رہا تھا. کیوں نہیں جم رہا تھا؟ ارے جا کے وہی تھا حضرت, آگے نہیں بڑھ رہا تھا. مطلب کیا؟ 24 لوم کا کھاتا تھا تو 48 ہونا تھا. میرے عزیز, لوم کے لیے مرید نہیں ہوتے, مرید اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اگر مرید ہونا پیسوں کے لیے ہوتا تو پھر تو فرعون اور قارون کی یہ وراثت ہے. مرید پیسوں کے لیے نہیں, مرید اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تک کتنا قریب پہنچا, اللہ سے تیرا رشتہ کتنا مضبوط ہوا, پیر اس کے لیے ہوتا ہے. پیر مال بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا, اور اگر بڑھ جائے تو یہ بونس ایک الگ کا فائدہ ہے, لیکن اس لیے مرید نہیں ہوتے. اچھی طرح یاد رکھنا. اور یاد رکھنا, جب تک کہ پیر کا عقیدہ درست ہو اور وہ شریعت پر قائم ہے, کبھی پیر نہیں بدلنا. آپ امیر خسرو بنیے, آپ کا پیر محبوب الہی ضرور ہے. اگر اس کا عقیدہ درست ہے, وہ شریعت پر قائم ہے, آپ کو خسرو بننے کی ضرورت ہے. ہر پیر محبوب الہی ہے, اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. فیض ضرور ملتا ہے, نسبتیں مضبوط ہونی چاہیے. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اس شخص نے سوچا کہ کیا کروں میں, شیخ حماد سے ملوں یا شیخ عبد القادر جیلانی سے ملوں. راستے میں شیخ حماد مل گئے. فرمایا بیٹا جا کے پہلے غوث پاک سے مل. کیا وہ بے نفس لوگ تھے, اپنے مرید سے کہتے ہیں جا کے پہلے ان سے مل. اور پھر نقاب بھی اٹھایا, پردہ بھی اٹھایا. فرمایا بیٹا ہم تو تقدیر پڑھنے والے ہیں, وہ تقدیر بدلنے والے ہیں. ہم ان سے جا کے مل, انہوں نے بڑی محنت کی ہے تیرے لیے. پھر یہ گیا, جا کر غوث پاک سے ملاقات کی. لیکن قربان یہ نہیں کہا ارے چھوڑ یار شیخ حماد کو, اس کو آتا کیا ہے, میں دیکھ میں کیا کرتا ہوں. ارے جہاں میں ہوتی ہے وہاں ولایت تھوڑی ہوتی ہے. جب تک کہ میں ختم نہیں ہوتی ولایت آتی نہیں ہے. تو اولیاء اللہ میں نہیں ہوتی. جب شیخ حماد میں, وہ بھی ولی تھے, فرمایا غوث پاک کے پاس جا. اور جب غوث پاک کے پاس آئے تو شیخ غوث اعظم نے فرمایا, شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا بیٹا تیرے پیر نے جو کہا تھا وہ بھی سچ تھا, بالکل سچ کہا تھا, انہوں نے غلط نہیں کہا تھا. لیکن اللہ نے مجھے وہ اختیار دیا ہے کہ میں تقدیر بدل سکتا ہوں. تیری تقدیر میں لکھا تھا کہ تجھے قتل کیا جائے گا, لیکن میں نے اللہ سے تیرے لیے 70 مرتبہ دعا کی, اور تیری تقدیر کی موت کو ہٹا کر کے, وہ خواب میں دکھا کر کے تجھے حقیقت میں نے بچا لیا.
تیرے پیر نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی سفارش کی تو اللہ نے میری دعا سے تیری تقدیر بدل دی۔ اور آج بھی غوث پاک کی یہ کرامت ہے کہ جو غوث پاک کا ہو جائے سچے دل سے، غوث پاک کبھی بھی اس کی تقدیروں کو بدلتے ہیں، تقدیروں کو تبدیل کرتے ہیں۔ غوث پاک کی شان یہ، اولیاء اللہ سے وابستہ رہو، اولیاء اللہ سے وابستہ رہو، ان کی نسبتیں قیامت میں کام آئے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن سارے تمہارے گہرے دوست دشمن ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے ولی تمہارے کام آئیں گے۔ تو جو ولی قیامت میں کام آئیں وہ ولی دنیا میں بھی کام آ سکتے ہیں۔ ولیوں سے رشتہ مضبوط رکھیے، جو اللہ کے عذاب کو اللہ کے اذن و عطا سے دور کر سکتے ہیں، وہ دنیا کے ظالموں کے مصیبتوں کو بھی اللہ کے اذن و عطا سے دور کر سکتے ہیں۔ اللہ جسے جو چاہے تک اختیار دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ولی اللہ کی مرضی کے بغیر کام کرتے ہیں، یہ عقیدہ شرک ہے، ہم اسے شرک مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مصیبتیں دور کرتا ہے وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی عطا سے دور کرتا ہے۔ ارے جب درخت کا پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا تو پھر کون سا کام اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ سارے کام ہوتے ہیں اللہ کی اذن و عطا سے ہوتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے ہوتے ہیں۔ لیکن غوث پاک کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت پڑھتا ہوں۔ شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ بغداد کے بہت بڑے ولی تھے۔ یہ شیخ حماد دباس جو تھے، دباس کہتے ہیں جوس بیچنے والے، عام طور پہ نہیں انار کا آم کا لوگ جوس بیچتے ہیں، تو جوس بیچنے والوں کو، پھلوں کے جوس بیچنے والے کو دباس کہتے ہیں۔ ایک ہے دباغ، وہ الگ ہے، عبدالعزیز دباغ۔ دباغ کہتے ہیں چمڑا پکانے والے، اور دباس مطلب جوس بیچنے والے۔ اور شیخ حماد جو تھے وہ دباس تھے، ان کا پھلوں کا کاروبار تھا، پھلوں کے جوس کا کاروبار تھا۔ لیکن دنیاوی طور پہ یعنی کتابوں سے کوئی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ شیخ حماد کوئی کتابوں سے پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی ولی کی نظر پڑ گئی تھی، اس سے اللہ نے ان کو عالم اور ولی بنا دیا، نظر سے ولی بن گئے۔ ہاں یہ بات خاص ہے کہ نظر پڑ جائے نا اللہ والوں کی، بہت بڑے مرتبے ملتے ہیں۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی کا نام سنا ہے؟ معاف کیجیے، شیخ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہے؟ یہ اولیاء کے امام ہے، امام محمود غزنوی ان کے پاس جاتے تھے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کے ہندوستان آئے تھے تو ان کا جبہ لے کر آئے تھے ان کے وسیلے سے دعا کرنے۔ یہ کیسے ولی بنے ابو الحسن خرقانی؟ یہ گئے تھے بایزید بستامی کے مزار پہ حاضری دینے کے، سلطان العارفین بایزید بستامی کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے گئے تھے۔ جب پلٹنے لگے تو قبر کی طرف ادب کی وجہ سے پیٹ نہیں کی، الٹے پیر پلٹے۔ اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے اسی پر ان کو مقام ولایت عطا فرمائی۔ یہ ادب کی بات ہے، اللہ والوں کی ادب کی بات ہے۔ آج کل تو ادب بھی نہیں رہا، سب کو لوگ چھانتے بینتے رہتے ہیں، ناپتے تولتے رہتے ہیں۔ ادب کرو، ادب سے بڑی منزلیں ملتی ہے۔